تعریف سب سے پہلے خدا کی بیان کروں. تعریف سب سے پہلے خدا کی بیان کروں، جتنے ہیں نام اس کے ورد زباں کروں. قربان جان کر دوں محمد کے نام پر، پڑھ لو درود مومنو حضرت خیر الانام پر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تعریف کی زبان میں بیان کروں رب کریم تیری، ہے ذات پاک تیری، ہے زبان ناپاک میری. خیر امت سے معزز کیا ہمیں، یہ ہے جو دعا تھا تیری. پھر بھی غدار ہے نافرمان ہے نعمتیں کھا کر تیری. دشمن تو دشمن غداروں کو بھی تو نے نوازا ہے، صفت ہے رب العالمین تیری. کیا تعریف کروں الفاظ نہیں ملتے شان میں کملی والے کے. کیا تعریف کروں الفاظ نہیں ملتے شان میں کملی والے کے. اپنوں نے کہا غیروں نے کہا، کہتے ہیں کہتے ہی رہیں گے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر. لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون المستغفرون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بازا بازا ہرا کے ہستی بازا کرم بین لطف و خداوندگار کرم بین لطف و خداوندگار گناہ بند کر دست و او شرمسار. اللہ کی مہربانیاں بخشش کو دے گناہ بندہ کرتا ہے شرمندہ وہ ہوتا ہے. مکن تکیا بر عمر ناپائیدار مباش ایمان و ازبازیوں روزگار. نہ ٹھہرنے والی زندگی پہ بھروسہ نہ کر دنیا کی زندگی سے بے خوف نہ ہو جا. کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمندے ہوا. نہ ڈارے مگر تو فریاد رس توئی آسیارا خطا بخشو بس. معزز مکرم محترم علماء کرام، بزرگان دین، بھائیوں، دوستو، عزیزو، دور دراز سے بحیثیت آن لائن دین کی باتیں سننے والی پردہ نشی مسلمان خواتین، جو بندہ بندگی کرتا ہے بندہ ہوتا ہے، بندگی نہیں کرتا مالک کائنات کی، معبود حقیقی کی، وہ بندہ نہیں ہوتا، وہ نجاست ناپاکی کا قلندر ہوتا ہے. تخلیق جنات اور تخلیق انسانی کا واحد مقصد اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کے ہر فرمان کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور تمام باتوں کا مان لینا، یہ ہے عبادت. اور جس کام سے اللہ راضی ہو جائے وہ شریعت ہے، اور جس کام سے اللہ ناراض ہو جائے کبھی وہ شریعت بن نہیں سکتی. کتاب اربعین میں حجت الاسلام سرتاج العلماء امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کی 10 قسمیں ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن.
ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، پڑوسی اور دوستوں کے حقوق کو ادا کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہنا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنا۔ جو مسلمان اپنی موت کو بھولتا ہے اور موت کو بھول کر زندگی گزارتا ہے، گویا ان کی زندگی کفاروں کے طریقوں پر گزر رہی ہے۔ اخروی اعتبار سے کامیاب وہی ہوگا کہ جس نے دنیا میں اللہ کو مانا، اللہ کی باتوں کو مانا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، آپ کی نبوت اور رسالت کا یقین کیا، اور قبل الموت بعد الموت کی تیاری کی، وہی کامیاب ہوگا۔ ایسے مومن کو اللہ قبر میں وہ نیند سلائے گا کہ قیامت تک قبر کی نیند سے اٹھانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا، ان قریب میری امت پہ وہ دور آنے والا ہے، میری امت 5 چیزوں سے محبت کرے گی، 5 چیزوں کو بھول جائے گی۔ سب سے پہلے یحبون المال وینسون الحساب، میری امت مال سے محبت کرے گی، حساب و کتاب کو بھول جائے گی۔ نمبر 2، یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، میری امت دنیا سے محبت کرے گی، آخرت کو بھول جائے گی۔ نمبر 3، یحبون المخلوق وینسون الخالق، میری امت مخلوقات سے محبت کرے گی، خالق کائنات، مالک ارض و سما، قادر مطلق، جو اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آقاؤں کا آقا ہے، مولاؤں کا مولا ہے، حاکموں کا حاکم ہے، جن کے اشارے پر کائنات کا نظام چلتا ہے۔ میرے امت پیدا کرنے والے خالق مالک کو بھول جائے گی۔ چوتھے نمبر پر یحبون القصور وینسون المقبرہ، میرے امت مکانات، بنگلوں سے، مکانوں سے محبت کرے گی، قبر کو بھول جائے گی۔ 5ویں نمبر پر یحبون الذنوب وینسون التوبہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے امت گناہوں سے محبت کرے گی اور توبہ کو بھول جائے گی۔
اکابرین کا قوال میں لکھا ہے کہ توبہ کی امید پر گناہ نہیں کرنا چاہیے، کیا معلوم کہ توبہ کی توفیق ہوئی یا نہ ہوئی۔ دانتوں میں سوراخ کا ہو جانا، آواز کا بگڑ جانا، آواز کا بھدی ہو جانا، زبان میں لکنت کا آ جانا، آنکھوں کی روشنی کا کمزور ہو جانا، ہاتھ پیروں کی طاقتوں کا رخصت ہو جانا، بیماریوں کا لگ جانا، بالوں کا سفید ہو جانا، روزانہ لوگوں کی موت کی خبروں کا کانوں میں آنا، یہ موت کے آنے کی نشانی ہے۔ حدیث پاک میں جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان تو وہ ہے موت آنے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد جو زندگی ہے وہ زندگی کے لیے نیک اعمال کرے۔ قبر اعمال کی صندوق۔ حدیث پاک میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار او کما قال۔ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھر ہے۔ علماء نے لکھا ہے، مفہوم یہ ہے عذاب قبر کو اللہ بندوں پر منکشف کر دے تو آقا نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ صاحب شرح عقائد نے بھی لکھا ہے، قبر کا عذاب 3 گناہوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ غیبت کا گناہ، چغل خوری کا گناہ اور پیشاب کے قطرات سے احتیاط نہ کرنے پر بھی قبر کا عذاب زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی 10 آیات شریفہ اور 70 احادیث متواترہ سے عذاب قبر، راحت قبر ثابت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی جن کے بارے میں آپ نے فرمایا، الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے سے واپس تشریف لاتے تھے، مسجد نبوی میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنے کے بعد لاڈلی بیٹی فاطمہ کے مکان پر تشریف لے جاتے تھے۔ اکرم المواعظ میں مولانا دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ماہ رمضان میں لاڈلی بیٹی فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے، مقدس صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ اپنی وفات سے پہلے فاطمہ نے فرمایا تھا، علی میرے انتقال کے بعد کسی کو نہ بلانا۔ فرمایا، فاطمہ تو بنت رسول اللہ ہے،
میں مہاجرین انصار کی جماعت کو بلاؤں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، اے علی، میرا چہرہ یا تو مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مجتبیٰ نے دیکھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے زندگی بھر فاطمہ کا سر کا بال کسی نے نہیں دیکھا۔ وفات سے پہلے فرمایا تھا جب مجھے سپرد خاک کیا جائے اور میرے بدن کو قبر میں اتارا جائے تو سب سے پہلے قبر کے اوپر کپڑا تان دینا۔ سر کے کھولنے پر اجنبی مرد کی نگاہیں اگر واقع ہو گئی میرے بال پر، میدان قیامت میں میرے باپ کو شرمندگی اٹھانی نہ پڑے۔ میدان قیامت ہوگا، ازل سے ابد تک کے سارے انسان قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ جب پل صراط سے گزرے گی تو آواز آئے گی کہ میرے بندو تم اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ میرے لاڈلے نبی کی لاڈلی بیٹی پل صراط سے پار ہو کر جنت میں جا رہی ہے۔ عشق کا یہ عالم تھا۔ پوچھا ابا جان قیامت کے میدان میں آپ کو کہاں تلاش کروں گی؟ آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ لوح حمد کے نیچے تلاش کرنا، وہاں پہ نہ ملا تو پل صراط پہ تلاش کرنا، وہاں پہ نہ ملا تو حوض کوثر پہ تلاش کرنا، میں اپنی امت کے پیاسوں کو پانی پلاتا ہوں۔ وہاں پر نہ ملا عدالت میزان پر تلاش کرنا جہاں میری امت کے اعمال تولے جائیں، وہاں پہ نہ ملا جہنم کے اس دروازے پہ تلاش کرنا، میں اپنی امت کی سلامتی کی دعائیں خدا سے کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ کے جسم مبارک کو قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ ایک صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کو مخاطب ہو کر فرمایا، یہ قبر تجھے معلوم ہے کس کا جنازہ ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی لاڈلی بیٹی، جنت کے نوجوانوں کے سردار، سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسن حسین کی ماں ہے، خاتون علی ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ان کا جنازہ لے کر تیرے پہلو میں آئے ہیں۔ قبر میں سے آواز آتی ہے، اے ابو ذر حسب نسب بیان نہ کر، میرے پیٹ میں وہی آرام کرے گا جس کے اعمال اچھے ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک کی آیت اکابرین کے اقوال میں لکھا ہے، انسان تو جس مکان میں رہتا ہے وہ بھی تیرا نہیں۔ مکان تیرا ہوتا تو تیری موت کے بعد تیری اولاد تجھے گھر میں سے نہ نکالتی۔ تیری موت کے بعد جنازے میں سلانا، قبرستان میں پہنچانا، قبر میں مٹی کے حوالے کرنا، دلیل اس بات کی ہے نہ تو دنیا کا مالک ہے نہ مکان کا مالک ہے، مالک اللہ ہے، اللہ کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ ہم مالک نہیں ہے، ہمیں نکالا جا رہا ہے۔ انسان تو دنیا میں بحیثیت مہمان کے ہے۔ کائنات کی ہر چیز فانی ہے۔ قرآن نے کہا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ یہ آسمان،
یہ زمینوں کے طبقات، یہ ندی نالے پہاڑ جنات اور انسان، یہ ملائکہ، یہ درند چرند پرند، پیغام وحی لانے والا عرش بڑے کا نمائندہ جبرائیل امین بھی موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی جاہو جلالی، تیرے رب کی عظمت، تیرے رب کی ربوبیت، رب کا مقام اور وقار، خدا کی بادشاہت، اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ عقلی اور نقلی اعتبار سے اگر موت کا پیغام نہ ہوتا، باپ اور بیٹوں کے درمیان، ماں اور بیٹیوں کے درمیان، ماما اور بھانجوں کے درمیان، چچا اور بھتیجوں کے درمیان میں جو تعلقات ہے، سارے تعلقات کا خاتمہ ہو جاتا۔ موت نے آ کر یہ اعلان کیا، انسان و دنیا کی زندگی فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جو اللہ بے جان قطرہ سے جاندار کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ موت بھی دے گا، موت کے بعد دوبارہ قبر میں پیدا کرے گا۔ انسان کا بدن قبر میں اگرچہ گل جاتا ہے، لیکن ریڑھ کی ہڈی یا ریڑھ کی ہڈی کے نیچے جو جیسا دانا اللہ نے رکھا ہے، قیامت تک وہ قبر میں محفوظ رہے گا۔ اسی سے اللہ قیامت کے میدان میں دوبارہ پیدا کرے گا۔ پیدا کرنے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں بنا، مارنے میں اور قیامت کے میدان میں اٹھانے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں بنے گا۔ موت ہے، قبر ہے، اور قیامت کی ہولناکی ہے، زندگی کا حساب و کتاب دینا۔ اگر قیامت کا میدان اللہ قائم نہ کرتا تو ظالموں کی کھوپڑیاں کون توڑتا؟ سینگ والی بکری نے بھی بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا، اللہ جانوروں کا بھی حساب لے گا۔ تو شاعر نے کہا، مکن تکیا بر عمر ناپائیدار، مباس من ازبازی و روزگار، نہ ٹھہرنے والی زندگی پہ بھروسہ نہ کر، دنیا کی زندگی سے بے خوف نہ ہو جا۔ قرآن میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس انسانی کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، کوئی باقی رہنے والا نہیں۔ ام المومنین، صدیقہ کائنات، رفیقہ حیات، عفیفہ عالم، صدیقہ بنت صدیق، ام المومنین، مخدومۃ المسلمین، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق حافظ حدیث ابن حجر اسقلانی شارح بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء امت کا علم اگر ایک پلے میں رکھا جائے، عائشہ کا علم اگر ایک پلے میں رکھا جائے، عائشہ کے علم کا پلہ نیچے جھکے گا۔ خلوتوں کی رازدار علماء محققین فرماتے ہیں، عائشہ نہ ہوتی تو دن ناکیس رہتا۔ وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، اگر دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو مجھ سے کبھی جدا نہیں کرتا۔ آنے والا ایک نہ ایک دن جانے والا ہے۔ عقل مند انسان تو وہ ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر۔
مفتی اعظم ہند مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، دارالعلوم دیوبند کی چھٹا مسجد میں حضرت آرام فرماتے تھے۔ آپ کے مریدین میں سے ایک مرید نے بات چھیڑ دی، حضرت رات کا کچھ حصہ آرام بھی کر لیا کرے، بدن کا بھی حق ہے۔ حضرت نے فرمایا، بھائی دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، آرام کی جگہ جنت ہے۔ آپ کے مرید نے بات چھیڑی، مفتی اعظم ہند مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت چارپائی کے اوپر آپ اپنا پورا پیر آرام کرتے وقت پھیلاتے نہیں ہو؟ حضرت نے جواب دیا، بھائی دنیا پیر پھیلانے کی جگہ نہیں ہے، قبر پیر پھیلانے کی جگہ ہے۔ میں نے قرآن پاک کی کتنے بجے میں نے قرآن پاک کی آیت شریفہ خطبے کے دوران میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی پکی توبہ کر لو۔ اے ایمان والو اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو۔ قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کے ماتحت میں حیدر کرار داماد مصطفیٰ فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توبہ 6 باتوں کا نام ہے۔ نمبر 1، فرائض واجبات چھوٹی ہے ان کی قضا کر لیں، اور زندگی کے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو۔ نمبر 3، کسی کا مال ظلمن دبایا ہو، موت سے پہلے واپس کر۔ نمبر 4، اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو موت سے پہلے معافی تلافی کر لے۔ نمبر 5، بقیہ زندگی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پکا ارادہ کر لے۔ نمبر 6، گناہ کے میدان میں اپنے نفس کو گناہ کرتے دیکھا، توبہ کرنے کے بعد اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے۔ مفسر قرآن مولانا احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مفسر قرآن، ولی الاولیاء گزرے ہیں۔ حضرت کے مناقب میں لکھا ہے، ہمیشہ خوف خدا سے رویا کرتے تھے کہ اللہ میرا کیا ہوگا۔ مومن ڈرتا رہتا ہے۔ دہلی نظام الدین مرکز پر 1996 میں 96 میں اللہ کی توفیق سے جانا ہوا۔ ہمارے اکابرین کی زبان سے وہ باتیں میں نے سنی تھی
दिन का काम करते रहो, डरते रहो, मांगते रहो, रोते रहो। कहीं ऐसा न हो जिंदगी भर तो दीन का काम किया, खातिमा गैरों के तरीके पर हो जाए। दुनिया में अल्लाह हमारी मौत से पहले अपनी रज़ामंद वाले आमाल की तौफीक अता फरमाए। सहाबी रसूल हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौत के बिस्तर पर रो रहे थे। किसी ने पूछा, हुज़ैफा दुनिया के छूटने पर रोते हो? जवाब दिया, भाई दुनिया के छूटने पर नहीं रो रहा हूँ, इस बात पर रो रहा हूँ क्या मालूम कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी है या नाराज है। मुफस्सिर कुरान शेख तफसीर अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह खौफे खुदा से रोया करते थे कि अल्लाह मेरा क्या होगा। कतरतान महबूबतान, दो कतरे अल्लाह को बड़े महबूब है। गुनहगार की आंखों से निकलने वाला शर्मिंदगी की वजह से आंसू का कतरा, दूसरा वो कतरा मैदान जिहाद में शरीयत इस्लामिया के हुदूद की हिफाजत के लिए निकलने वाला खून का कतरा। यही दो कतरों पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम किया। हजरत अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह खौफे खुदा से रोया करते थे, ये अल्लाह मेरा क्या होगा। इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा, अहमद क्या गुजरी? फरमाया कि लोगों ने मुझे दफन किया, अल्लाह के दरबार में पेशी हुई, आवाज आई, अहमद क्या लाए हो? इतने बड़े वली खामोश। आवाज आई, अहमद दुनिया में क्यों रोया करते थे? फरमाया, ए अल्लाह दुनिया में तेरे खौफ से बेखौफ नहीं हुआ। गैब से आवाज आती है, अहमद दुनिया में तू रोया करता था, तेरे रोने की वजह से मैंने तुझे तो माफ किया, तेरी बरकत से पूरे कब्रिस्तान वालों को भी मैंने माफ कर दिया। अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, पूरे कुरान का निचोड़ 3 बातों पर, अल्लाह को इबादत से राजी कर लो, रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इताअत से राजी कर लो, अल्लाह की मखलूक को खिदमत से राजी कर लो। अल्लाह की नजर में वही बंदा प्यारा है जो खुदा की मखलूक के साथ वफादारी का मामला करे। मेरे भाई, ईमान होने के बावजूद, इबादत का जखीरा होने के बावजूद मालिक के कायनात अगर जहन्नम में डाल दे, अल्लाह को कोई पूछने वाला नहीं। 90 साल के काफिर को अगर जन्नत का वारिस बना दे, अल्लाह को कोई रोकने वाला नहीं। अल्लाह की जात बेनियाज जात है। तो कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की तरफ सच्ची पक्की तौबा कर लो, तौबे नसूह करो। आसा रब्बुकुम, उम्मीद है, अय्युकफ्फिर अन्कुम,
تمہارا رب تمہاری برائیاں کو دور کر دے گا، سیئاتکم تمہاری برائیاں دور کر دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ اور تم کو داخل کرے گا جنات ایسی جنت میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ قیامت کے دن نبی کو اور ان کو جو نبی کے ساتھ ایمان لائے ہیں، والذین آمنوا معہ جو مومن ایمان والے آپ کے ساتھ ہیں، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب اور ان کے بائیں جانب نور دوڑ رہا ہوگا، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب تو ہمارے لیے ہمارے نور کو اتمام تک پہنچا اور ہماری مغفرت فرما دے، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو قادر مطلق۔ انسان گناہ عصیان کا پتلا ہے، حضرات انبیاء علیہم السلام معصوم ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے ابدان مبارکہ کو اللہ نے جنت کی مٹی سے بنایا ہے۔ گناہ تو کیا گناہ کے تصورات سے بھی اللہ نے پاک کیا۔ حضرات انبیاء علیہم السلام معصوم ہے تو صحابہ محفوظ ہے۔ علامہ دین پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، معصوم ان کو کہا جاتا ہے گناہ ان کے پاس نہ جائے، محفوظ ان کو کہا جاتا ہے جو گناہ ان کے پاس نہ آئے۔ معصوم وہ ہے گناہ ان کے پاس نہ آئے، محفوظ وہ ہے وہ گناہ کے پاس نہ جائے۔ اور ہمارا ایمان ہے تمام کے تمام صحابہ جنتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مقدس صحابہ کرام کی شان میں اگر گستاخی کرو گے، گالی گلوچ کرو گے، لان تان کرو گے، تنقید کرو گے، موت سے پہلے چہرہ کالا ہو جائے گا، قبر میں جانے کے بعد چہرہ قبلہ کی طرف سے پھر جائے گا۔ زمانے کا بڑے سے بڑا ولی ہو جائے، آقا کے ادنا صحابی کے مقام تک اس کا مقام نہیں ہو سکتا اس ولی کامل کا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ وَاهْتَدَيْتُمْ، جن کی اقتدا کرو گے
تم ہدایت پا جاؤ۔ ہاں حدیث میں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ قیامت سے پہلے 73 فرقے نمودار ہوں گے۔ آقا نے فرمایا قوم بنی اسرائیل تو 72 فرقوں میں بٹ گئی، میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں صراط مستقیم وہ ہے کہ جس پر چلنے والا کبھی گمراہ نہ ہو، بھٹکے نہیں۔ صحابہ نے پوچھا مَسْصِرَاطُ المستقیم یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ آج کے دور میں ایک فتنہ نمودار ہوا ہے جو ڈائریکٹ صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ بکواس کرتے ہیں۔ اللہ ان فتنوں سے، ان گمراہ فتنوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ سمندر کی وسعتوں میں سفینے راہ جب بھول جاتے ہیں، آسمان پہ چمکتے ستاروں سے منزلوں کا پتہ ڈھونڈتے ہیں، فکر و نظروں کی الجھنوں میں نسل انسانی بھٹک جاتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے پیارے رہنمائی کرتے ہیں۔ دیکھ کر رنگے چمن ہونا پریشان مالی، کوكب گنچوں سے فضائے چمکنے والی، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، گر تو مسلم ہے یہ تقدیر ہے و تدبیر تیری، کب جب کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ صحابہ کرام کا مقام بڑا اونچا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا جمعہ کے خطبے میں خطیب صاحب خطبہ دیتے ہیں ممبر پر، آپ سنتے ہیں اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوہم غرضا من بعد فمن احبہم فبحب احبہم ومن بغضہم فببغض ابغضہم۔ آپ نے فرمایا لوگو میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرنا، میرے بعد میرے صحابہ کرام کو اغراض تانا تشنی تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ میرے صحابہ سے وہی محبت کرے گا جو میرا محب ہوگا، وہی بغض رکھے گا جن کے سینے میں میرا بغض ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اجماع قطعی محبت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اتباع فرض ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک مسلمانوں کے پاس جو خیر ہے اور خیر رہے گی، ایمان ہے، اسلام ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت ہے، قرآن کریم ہے، شریعت مطہرہ ہے، دخول جنت ہے، نجات جہنم ہے، اہل کفار پر غلبہ ہے، اللہ کے نام کی سربلندی ہے۔ یہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کی محبت اور کوشش کی برکت ہے کہ جنہوں نے دین کی تبلیغ کی اور راہ خدا میں جہاد کیا، صحابہ کرام کا احسان قیامت تک رہے گا۔
قرآن پاک کی آیت یا ایھا الذین آمنوا توبوا، انسان گناہ عصیان کا پتلا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، گناہ ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں، گناہ کے اوپر قائم رہنا، اس پر اصرار کرنا، یہ باعث تعجب ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی یہی مضمون کو لے کر آگے چلیں گے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ اللہ میرے تمام اساتذہ کرام جو حیات ہے، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ اپنی جوار رحمت میں بہترین جگہ نصیب فرمائے، تمام مرحومین کی قبروں کو نور سے بھرپور فرمائے۔ اللہ ان حالات میں ایمان کے اوپر استقامت نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں رونے والا بنائے، تہجد کا پابند بنائے، نمازوں کا پابند بنائے، قرآن پاک کی تلاوت سے اپنی زندگی کو گھروں کو مزین فرمائے، باطل فتنوں کو ختم فرمائے، دین کا بول بالا فرمائے، اسلام کی صداقت کو پھیلائیں، ایمان کی حقانیت کا نور پوری دنیا میں عام فرمائے، ہدایت کی دولت سے اللہ مالا مال فرمائے، پوری دنیا کے مسلمان کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھے، گناہوں کے بوجھ سے محفوظ رکھے، قرض کے بوجھ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، قرض داروں کی قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائے، خلوت جلوت کے گناہ کو معاف فرمائے، ظاہراً باطناً گناہ کو معاف فرمائے، موت کا غسل کرنے سے پہلے اعمال کا غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کے مرحلے کو قبر کے مرحلے کو آسان فرمائے، قیامت کے میدان میں بغیر حساب کتاب لیے ہوئے اللہ ہر مسلمان کو جنت الفردوس میں پہنچا دے، ایسے فیصلے فرمائے۔ اللہ پوری دنیا میں امن و امان پیدا فرمائے، اللہ پوری دنیا میں امن و امان پیدا فرمائے، سکون پیدا فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، آپس کے بھید بھاؤ کو ختم فرمائے، محبت پیدا فرمائے، دین کا بول بالا فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے، موت دے تو اللہ حرم کعبہ والی موت عطا فرمائے، مدارس مساجد مکاتب کی اللہ پوری حفاظت فرمائے، دین کے داعیوں کی بھی حفاظت فرمائے، علماء اور طلباء کی بھی ہر فتنوں سے حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ عید و آزمن و جملہ جہاں من بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بانو کے اندر آ کے وہ کہیں تعریف سب سے پہلے خدا کی بیان کروں۔ ایک